الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یوں پیاس دل کی بجھاتے ہیں، یوں پیاس دل کی بجھاتے ہیں، نعت سنتے ہیں یا پھر سناتے ہیں. تہی دامن رہے بھلا کس لیے جو محبوب کی بزم میں بیٹھ جاتے ہیں. تہی دامن رہے بھلا کس لیے جو ان کی بزم میں بیٹھ جاتے ہیں. لفظ کرتے ہیں لہر عشق میں وضو، ہونٹ جھیلے ادب میں نہاتے ہیں. فکر کرتی ہے ان کی گلی کا طواف، شیر باندھے احرام آتے ہیں. دل کی دھڑکن درود پڑتی ہے، جھٹکے سانس کے دھوم مچاتے ہیں. اہل دل تو یوں ہی اے آصف سرکار کی بزم سجاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں اور گسار زمان سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی والدیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر علماء کرام کی احتشام اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آج کی یہ بزم پاک بھائی محمد اسامہ ان کی والدہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آپ احباب نے بڑے ذوق سے تلاوت قرآن مجید بھی سماعت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا عظیم نعتیہ کلام بھی سماعت فرمایا، اور چند گزارشات قرآن و سنت کے حوالہ سے ایصال ثواب کے لحاظ سے آپ احباب کے گوش گزار کرتے ہیں۔ جو احباب اپنے گھٹنے اٹھائے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ جملہ ہے، گھٹنے اٹھا کے بیٹھنا یہ عادت ہے، اگر بچھائیں گے تو یہ عبادت ہے۔ ہاتھ باندھیں گے کہیں اور باندھ کے کھڑے ہوں گے تو یہ کوئی دیکھنے والے کہے گا کہ یہ عادت میں ہے، اس کی عادت ہے ہاتھ باندھنا، لیکن جب مسجد میں ہاتھ باندھیں گے تو کہے گا یہ عادت میں نہیں عبادت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے عادت، ایک ہے عبادت، کام ایک ہی ہے لیکن جگہ جگہ کا فرق ہے۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آپ اپنا ایصال ثواب کی مذہب میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کی عظمت و شان بارہا مرتبہ بیان فرمائی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے سورہ لقمان میں یہ اپنے بندوں کو حکم دیا، انشکر لی، میرا شکر ادا کرنا۔ صرف میرا ہی نہیں، والدین، فرمایا اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ عز و جل کا۔ کس کا؟ اللہ کا۔ جی سارے بولے یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ عز و جل کا۔ اللہ تعالیٰ کا۔ 21واں پارہ سورہ لقمان میں یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، انشکر لی، میرے بندوں میرا شکر ادا کرو۔ فرمایا صرف میرا ہی نہیں، والدین، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ شکر ایک ہے، ذاتیں دو ہے، ایک ذات ہے رب ذوالجلال کی اور ایک ہے والدین کی۔ شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی اور بنتا ہے، اگر شکر کی نسبت والدین کی طرف ہو تو اس کا معنی اور بنتا ہے۔ شکر کی نسبت رب کی طرف ہو تو وہ حقیقی طور پہ ہے، اور اگر والدین کی طرف ہو تو مجازی طور پہ ہے۔ اللہ عز و جل کا شکر ہر حال میں حقیقی ہوتا ہے، اور جو والدین کا ہے وہ مجازی طور پہ ہے۔ جن کے چلے گئے یہ آج کا سبب ان کے لیے بھی ہے، جن کے حیات ہیں ایک یا دو یہ ان کے لیے بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب ذوالجلال نے والدین کے موجودگی میں بھی حقوق بیان کیے ہیں، والدین کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ کبھی رب ذوالجلال اپنے کلام میں ڈائریکٹ بیان فرماتا ہے اور کبھی اپنے محبوب کی زبان سے بیان فرماتا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے والدین کو جو عظمتیں اور شانیں، رفعتیں، بلندیاں، مقام عطا فرمائے ہیں وہ بڑا بڑا ہے، مگر یہ سارے ملے کہاں سے ہیں؟ یہ سارے دربار رسالت سے عطا ہوئے ہیں۔ دربار رسالت سے صلی اللہ علیہ وسلم جب تک محبوب علیہ
السلام کی آمد نہیں ہوئی تھی، وہی والدین منڈیوں میں بکتے تھے، وہی والدین جن کو اولاد کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، مگر محبوب علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو والدین کو یہ بقا ملا، فرمایا باپ جنت کا مین گیٹ ہے، جنت ماں کے ہاتھوں میں ہے، باپ جنت کا مین گیٹ سیاستہ میں ہے، الوالد و ابواب الجنہ، فرمایا تمہارا باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، مین گیٹ، سینٹرل دروازہ، چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، چاہے تو اس کو توڑ دے۔ اب یہ بندے پہ منحصر ہے کہ اگر اس کی حفاظت کرے گا تو جنت پکی ہو جائے گی، اگر توڑ دے گا تو جہنمی بن جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ باپ کا فرما بردار رہے گا تو جنت کے دروازے کی حفاظت رہے گی، باپ کا نام فرمان ہو گیا تو وہ دروازہ ٹوٹ گیا اور جہنم کا مستحق بن گیا۔ یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بھی سیاستدان کا حصہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا باپ راضی اس کا رب راضی، جس کا باپ راضی اس کا رب راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا رب بھی ناراض ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ باپ کی شان ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبرانی شریف میں ہے، موجم کبیر میں، قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمانے لگے باپ کی شان میں، فرمایا جس نے ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ عز و جل اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مقبول حج، نہ پیسے خرچ کیے، نہ سفر کیا، نہ صفا مروا کی سعی کی، نہ طواف کعبہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، گھر میں بیٹھا ہے، ایمان کی حالت میں ہے، صبح ہوئی اٹھا، باپ کی طرف چل کے گیا، باپ کے چہرے کو دیکھا ہے، رب ذوالجلال نے بیٹے کو حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، محبوب علیہ السلام کے غلاموں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتوں پہ قربان جائیے، ہمارے لیے آسانیاں کرتے گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے 100 مرتبہ دن میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 حج کا۔ ایک غلام اور کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے 360 مرتبہ دن میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے رب ذوالجلال کے خزانے تو اس سے بھی بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ایک ہے اللہ اکبر اور ایک ہے اللہ اکثر۔ یہاں محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکثر، فرمایا میرے رب کے خزانے تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں کافر نہیں مومن، سبحان اللہ۔ وہ مومنوں تمہاری بات ہے، کافر لاکھ مرتبہ دیکھے اسے کچھ نہیں ملتا، ایمان والا ایک مرتبہ دیکھے حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا حج بھی گھر میں ہے، تمہاری جنت بھی گھر میں ہے، کہاں تلاشی کرتے جا رہی ہے جنت کی، حج کی؟ پہلے اپنے گھر والے حج کو تو پورا کر لے، پہلے اپنے گھر والی جنت کی حفاظت تو کر لے، بعد میں کہیں باہر جانا، جنت کو ڈھونڈنے، حج کرنے۔ خالق کائنات نے یہ ساری رونقیں تیرے گھر میں رکھی ہے۔
اتنی ہے کہ روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لے، عقیدے کی دولت بچا کے گزارا کر لے۔ جب تو روکھی سوکھی کھا کے عقیدے کی دولت بچا کے گزارا کرے گا، کسی کے چلنے کی طرف نہ دیکھے گا، کسی کے ریال نوٹ ڈالر نہیں دیکھے گا، قرآن و سنت پہ تیری نظر ہوگی، رب ذوالجلال تجھے گھر میں والا مال فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو انگریز کا کلچر ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کو بھول جاؤ، چھوڑ تو کہیں اور چھوڑاؤ، لیکن یہ اسلام ہے، اسلام کی یہ دولت ہے۔ اسلام فرماتا ہے کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائے تو تم ان کی خدمت کرو، ان کا چہرہ دیکھو، ان کے چہرے کو دیکھنے سے تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا۔ تو محبوب اسلام کے غلاموں، ہمارے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا اگر بندہ 1,00,000 مرتبہ بھی اپنے والدین کا چہرہ دن میں دیکھتا ہے تو رب ذوالجلال اس دیکھنے والے بیٹے کو 1,00,000 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ماں کے لحاظ سے یہ الحاوی الفتاوی اور شعب الایمان امام مہدی کی، یہ امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں اور امام مہدی نے شعب الایمان میں اس بات کو بھی بڑے محبت بڑے انداز سے لکھا ہے، اور آپ اگر محبت میں سنیں گے تو یقین کرو دل میں بھی روشنی آئے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ توجہ فرمانا، ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لو ادرکت والدیّ او احدہما، فرمایا کاش میرے والدین آج ہوتے۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میرے آقا علیہ السلام جن کے سبب تمہارے میرے ماں باپ کو عزتیں ملی ہے، ان کے ماں باپ کی کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی، جن کی برکت سے رب تمہارے میرے ماں باپ کو یہ شان دے رہا ہے کہ اگر آپ اور میں اپنے والدین کو ایمان کی حالت میں دیکھیں تو رب مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جن کے صدقے ملے یہ سارے مقام ان کے اپنے والدین کا مقام کتنا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کاش مجھے میرے والدین میسر ہوتے، آج میرے ماں باپ ہوتے، اور فرمایا دونوں نہ بھی ہوتے ایک ہوتا، دونوں میں سے ایک ہوتا، یا دونوں ہوتے یا دونوں میں سے ایک ہوتا، اور حالت کیا ہوتی؟ فرمایا آنا فی صلاۃ العشاء، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا۔ اے عشاء چھوڑنے والوں تم بھی سن لو، محبوب کو دیکھو نماز سے کتنا پیار ہے اور اپنی اماں جان سے کتنا پیار ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نماز عشاء میں ہوتا، وقد قرأت فاتحۃ الکتاب، اور عشاء کی نماز میں یہ حال ہوتا کہ میں سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیتا ہوں، اور فاتحہ شریف کے متعلق میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مشکات شریف میں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں اپنے رب سے یہ التجا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ نماز پڑھو تو صحیح، پھر تمہیں بھی یہ جواب ملے گا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر جملے کا جملے کے ساتھ جواب ملتا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو رب ذوالجلال آگے سے فرماتا ہے حمیدنی عبدی، فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، تم نے یہ گواہی دینی ہے، آج بھی دو، کل قیامت کو بھی دینا، اس بندے نے میری تعریف کی ہے۔ کریم
لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حال یہ ہوتا ہے نماز میں ہوتا، نماز عشاء میں ہوتا جو منافقوں پہ بھاری ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادھر کیا ہوتا، تنادی، یہ مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ میری اماں جان مجھے آواز دیتی، اماں جان تنادی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدھے بولے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام سن کے مجھ پہ درود نہ پڑا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ تو پھر پڑھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آواز دے گی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امی جان مجھے آواز دیتی اور کیا میں نماز پڑھتا رہتا؟ نہیں، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لا اجبتها لبیک یا امی، سبحان اللہ، ساری کائنات کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبوب علیہ السلام جس کو لبیک کہہ رہے ہیں وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی امی جان ہے۔ امی جان، اب جہاں دوسری ماں کی شان کا پتہ چلا وہاں تمہارے میرے لجپال آقا علیہ السلام کی اماں جان کے مقام کا بھی پتہ چل گیا۔ تو پھر میں اپنے امام اور سنیوں کے شہنشاہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی زبان میں بات کروں تو یہ کوئی بعید نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کتنے ادب سے نام لوں ام رسول کا، لازم ادب بہت ہے، اصل الاصول کا بنت وہب مقام ہے تیرا بڑا بلند، چرچا ہے سب بہاروں میں ایک تیرے پھول کا۔ سبحان اللہ، جس کی نگاہ میں ام نبی کا حیا نہ ہو وہ بھی سن لے۔ جو محبوب علیہ السلام کے والدین کو ایمان والا نہیں کہتے، میں کہتا ہوں اگر محبوب کے والدین ایمان والے نہیں تو تیرے کہاں سے ایمان والے ہو گئے؟ بے شک، ان کی برکت ہی تو ہے کہ آج ہمارے والدین ایمان والے ہیں۔ یہ محبوب کے والدین کے ایمان کی برکت ہے۔ جس کی نگاہ میں ام نبی کا حیا نہ ہو، وارث ہے ابو جہل کا، ابن سلول کا، آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، ڈنکا بجاؤں ہر جگہ عشق رسول کا۔ سبحان اللہ، اگلی آخری بات بخاری شریف سے مسلم شریف سے سماعت فرما لیں۔ یہ بخاری میں بھی 2 مرتبہ ہے، مسلم میں بھی 2 مرتبہ ہے۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں اور اس کو روایت کرنے والی بھی مومنوں کی ماں ہے۔ ایک یہ جن کی شان بیان کی یہ نبیوں کے سلطان کی ماں ہے، اور اب مومنوں کی ماں کی باری ہے جو اس بات کو امت تک اپنی روحانی اولاد تک پہنچا رہی ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ محققہ مدللہ مفسرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب رب العالمین۔ اور اگر یہ بات کروں تو اس بات کو اور بہت کی مل جائے گی۔ کیا محبوب علیہ السلام کے غلاموں اس دھرتی پہ بڑے بڑے کردار پر شک ہوا، بڑے بڑے کردار پہ لوگوں نے الزام لگائے، الزام تراشی کی گئی۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پہ شک کیا گیا تو خالق کائنات جل وعلا نے 4 مہینے کے بچے سے گواہی دلوائی۔ تمہارے ہاں 4 مہینے کا بچہ بولتا ہے جی؟ تو جتنا بولتا ہے وہ چوپ پر میں جتنا نہیں بولتا ہوتے بولے بولتا ہے۔ 4 مہینے کا بچہ کبھی بولتا دیکھا ہے؟ اب میں دکھاتا ہوں، رب کا قرآن اٹھاؤ، سورہ یوسف ہے، رب ذوالجلال کا قرآن 12واں پارہ،
خالق کائنات جل وعلا نے یہ حکم دے دیا جب یوسف علیہ السلام کے کردار میں شک ہوا تو اللہ رب العزت نے 4 مہینے کے بچے سے گواہی دلوائی 4 مہینے کا بچہ اور وہ بھی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان سے تھا کہنے لگا اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں تو دیکھا تو قمیص پیچھے سے تھا یہ گواہی یوسف علیہ السلام کے کردار پہ شک کرنے والوں کے سامنے ہوئی دوسری گواہی میں قرآن سے پیش کرتا ہوں یہ تو 4 مہینے کا تھا یہ نہیں بولتا تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں کبھی آپ کے ہاں 2 دن کا یا 3 دن کا بچہ بھی بولا ہے آؤ میں رب کا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں توجہ فرمانا جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے کردار میں شک ہوا یہودیوں نے کیا جب ملعونوں نے پاک دامنہ پہ جو آج بھی پاک دامنہ ہے سبحان اللہ آج بھی کمائی ہے آج بھی محبوب علیہ السلام کے غلاموں جب ان کے کردار میں شک ہوا قوم پوچھتی ہے مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہو فرمایا میں نے چپ کر رونا رکھا ہے کسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا ہے 3 دن کا 2 یا 3 یہی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی جاتی ہے تفاسیر میں 2 یا 3 دن اب 16واں پارہ ہے سورہ مریم ہے رب ذوالجلال کا قرآن ہے یہ کوئی لیلا مجنوں کی داستان نہیں کہتے سنی قرآن نہیں پڑھتے میں کہتا ہوں میں اپنی ماں کی شان بھی قرآن سے بیان کر رہا ہوں اور اپنے نبی کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی قرآن سے بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں انداز کیا ہے انداز بھی دیکھ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی اماں جان کا دودھ نوش فرما رہے تھے دودھ پینا چھوڑ دیا دودھ پینا چھوڑ دیا یہ جو الٹا ہاتھ ہے نا اس طرح مٹھی بند کر کے پھوڑی کے نیچے رکھی عیسیٰ علیہ السلام نے اور یہ جو کوہنی ہے اس کو اپنی اماں جان کی ران پہ رکھا رکھ کے اور یہ انگلی فضا میں لہرائی سبحان اللہ سمجھ آئی تو بولے سبحان اللہ اس انگلی کو یہ شہادت والی انگلی کو فضا میں لہرایا اور الزام لگانے والوں سے فرمایا کیا فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں وجعلنی فرمایا آتانی الکتاب اللہ رب العزت نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے سبحان اللہ 2 دن کے فرمایا مجھے کتاب بھی دے دی ہے اللہ رب العزت نے مجھے نبی بھی بنا دیا اور مجھے مبارک بنایا فرمایا اینما کنتو میں جہاں بھی رہوں گا برکت میرے ساتھ ہوگی سبحان اللہ میں مبارک ہی رہوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں جان کی پاک دامنی کی گواہی دے رہے ہیں اور ایک جملہ آج کے موضوع کے ساتھ بھی اٹیچ ہے فرمایا میں نماز پڑھنے کا رب نے مجھے حکم دیا ہے زکات دینے کا حکم دیا ہے اے زکات نہ دینے
سبحان اللہ زکات دینا بھی رب کا حکم ہے. صرف نماز ہی دین نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ لیا تو بس ہم نے کام تمام کر لیا ہے. نہیں، جب تک پورے ارکان پہ عمل نہیں ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آج بھی بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے زکات میں سے بکری کی رسی بھی رکھ لی اور کہا کہ یہ نہیں دوں گا بکری کو دے دیتا ہوں، فرمایا میں اس کو بھی دائرہ اسلام میں نہیں گنتا. سبحان اللہ میں اس کے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں جنگ کرتا ہوں. فاروق اعظم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا خون معاف ہے. فرمایا خون بالکل معاف ہے، لیکن جو اسلام کے کسی ایک ذرہ سے حصے کا بھی انکار کرے اس کے لا الہ الا اللہ کا اعتبار ختم ہو گیا. سبحان اللہ. تو محبوب الاسلام کے غلاموں، اب عیسیٰ علیہ السلام اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ رب العزت نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا. سبحان اللہ. پیدا ہوتے ہی یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں یہ بوجھ مل گیا ماں باپ، ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. نہیں، یہ تو ڈیوٹی رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اگلی بات، یہ بھی رب کا قرآن ہے. جب تمہاری میری ماں ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پہ منافقین نے شک کیا، تہمت لگائی، الزام لگایا، تو رب ذوالجلال نے قانون ہی تبدیل فرما دیا. سبحان اللہ. پہلے تھا 4 مہینے کا بچہ گواہی دے رہا ہے، 2 دن یا 3 دن کا بچہ گواہی دے رہا ہے. اب رب ذوالجلال نے فرمایا یہ ہے میرے محبوب کا حرم، سبحان اللہ. یہ ہے نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم. یہاں نہ 4 مہینے کا بچہ گواہی دے گا، نہ 3 دن، نہ 2-3 دن کا بچہ گواہی دے گا. کسی اور کی گواہی میں نہیں لوں گا. خالق کائنات جل وعلا نے اپنی قدرت کو آپ گواہ پیش فرما دیا. سبحان اللہ. گواہ بھائی جس کی گواہی رب دے پاک دامنے کی، وہ کتنی پاک دامنہ ہے، سبحان اللہ. وہ کتنی پاکیزہ ہے، اور کتنی میٹھی ان کی زبان ہے، اور کتنے لذت والے الفاظ ہیں. رب ذوالجلال نے سورہ نور 98 پارے کی سورہ نور کا نزول فرما دیا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کے لیے اب یہ بیان فرماتی ہے جو بخاری میں بھی 2 مرتبہ ہے، مسلم شریف میں بھی 2 مرتبہ ہے. کیا محبوب الاسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہو گیا، یہ سب کے لیے ہے. ایک بندہ حاضر ہو گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں جان کا انتقال ہو گیا اور اچانک ہوا، جیسے آج ہمارے ماحول میں اچانک ہو جاتا ہے انتقال. کہنے لگے کہ اچانک ہو گیا، کوئی آثار نظر نہیں آئے کہ بخار تھا یا کوئی اور معاملہ تھا، اچانک دنیا سے پردہ فرما گئی ہے. مگر میرا یہ یقین ہے کہ اگر وہ کچھ بولتی تو مجھے صدقہ کرنے کا حکم دیتی، صدقہ کرنے کا حکم دیتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے اماں جان کی طرف سے کچھ خرچ کروں، صدقہ کروں، خیرات کروں تو کیا میری اماں جان کو اس کا فائدہ ہوگا؟ تمہارے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قربان چاہیے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، صرف تمہاری اماں جان کو ہی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، تجھے بھی ہوگا. سبحان اللہ. تجھے بھی ہوگا، تیری اماں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو اپنی اماں جان کے لیے خرچ کرے گا، احسان ثواب کا اہتمام کرے گا، تو خالق کائنات جل وعلا تجھے بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا. تیری اماں کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملے گا، حشر میں بھی اس کو ثواب ملے گا. محبوب الاسلام کے غلاموں، یہ جو میں نے
سبق پیش کیا ہے اس کو جھاڑ کے نہیں جانا. میں نے بڑی محنت سے آپ کو یہ سبق سنایا ہے علالت کے باوجود, اور آپ احباب سے ملتمس ہوں کہ یہ جو قرآن و سنت کا سبق ہے اس کو اپنے عمل میں بھی لائیں اور پھر آگے بھی پہنچائیں, اور پھر محبوب علیہ السلام سے دعائیں بھی دیں. جو جامع ترمذی